الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العاص الذي مات كافرا في الجاهلية بأن ابنه هشام أعتق عنه 50 رقبة وعمر يريد أن يعتق عنه 50 ولكن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كان مسلما وأعتقتم عنه أو تصدقتم عنه أو حاججتم عنه لبلغوا ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصل موضوع اور تقریر سے پہلے پیغمبر اسلام جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں محسوس کیا گیا کہ کوئی خادم ہونا چاہیے. ویسے تو تمام صحابہ جان اور جگر سے خدام تھے اور ان جیسے مخلصین قیامت تک آسمان و زمین نے نہیں دیکھا اور نہ دیکھ سکیں گے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی خصوصی خدام میں رہے جن سے عمر بھر پیغمبر کو آرام رہا ہے. ملیکہ ایک بزرگ خاتون تھی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دادی تھی. وہ خدمت اقدس میں آئی اور آپ سے کہا یہ میرا پوتا ہے، بہت زیادہ سمجھدار اور لائق ہے. خویدموں کا یا رسول اللہ، میری خواہش ہے کہ آپ کی خدمت میں رہے. آپ معجزات کے پیغمبر تھے، صفات اور خصال سے متصف تھے. انک لعلی خلق عظیم قرآن نے آپ کو کہا ہے. اور فبما رحمت من اللہ لنت لہم، خاص رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ آپ بہت نرم ہے. ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ تند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ بھاگ جاتے. بندے حلقہ بگوش ارن نوازی بیروت، لطف کن لطف کے بیگانہ شود حلقہ بگوش. سلطان محی الدین اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے 56 سال برما اور رنگون سے کاشغر و غزنی تک حکومت کی ہے، 97 سال عمر پائی ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت کچھ بڑھاپے کے آثار اور تکلیفوں کا ظہور زیادہ ہو رہا ہے. آپ نے فرمایا خادم بدلتے رہتے ہیں، میں ان کی پرورش اور تربیت کر کے پھر وہ کہتے ہیں سر میں جاؤں اپنے گھر، والدین ہو ٹھیک ہے چلے جاؤ، پھر ایک نئے کے ساتھ لگا رہتا ہوں.
تو دیکھو عجیب بات یہ ہے کہ برما اور رنگون سے کاشغر اور غزنی تک جو اتنی بڑی حکومت کی ذمہ داری تھی وہ بادشاہ کے لیے آسان تھی، لیکن خادم جو حماقتیں اور بے وقوفیاں کرتے ہیں وہ بہت خطرناک ہوتی ہے، وہ روح کو تڑپا دیتی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں خادم کی 3 قسمیں ہیں، ایک وہ جب آپ کہے تو وہ کرے، دوسرا وہ کہ کرنے سے بھی نہ کرے، اور تیسرا وہ جس کو کہنے کی بھی ضرورت نہیں، اشارہ و منشا سمجھ لیتا ہے۔ ایک چوتھا خادم بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ سب کچھ اپنی طرف سے کرتا تھا، وہ بہت مشکل کام ہے۔ خادم کو تنبیہ کے 3 طریقے ہیں، یا تو سزا دیں گے جسمانی، وہ مہذب نہیں لگتی، یا بد دعائیں دیں گے، وہ نسل تباہ کر دے گی، اختیار میں نہیں رہے گی وہ۔ یہ پختونوں کی عادت ہے نا، ان کی عورت ہے بچوں کو کہہ دیا رخشے امڑشے، ان کے جنازے گن لے ذرا، رپورٹ میں لکھا ہے 90% بچے پختونوں کے مر رہا ہے۔ منہ کنٹرول میں رکھنا چاہیے، رخشے امڑشے اور تو ہی بس بھائی جنازہ روا نہیں، چکم کور گوری لس دلس جنازی تھی اس ماشوا۔ میں یہاں کراچی آیا ہوں، 45 سال ہو گئے، سب سے پہلے میں نے اپنی بچی کا جنازہ پڑھایا، کہ پورے علاقے میں نے بچوں کے جنازے نہیں دیکھے۔ حسن اسلوب ہے، قدر ہے، شکر ہے۔ تو ایک عالم دین نے مجھے کہا کہ یہ تو ایسے ہی تنبیہات ہے، بد دعا نہیں ہے۔ میں نے کہا کیسے پتہ چل گیا؟ تو میں نے وہ حدیث پیش کی، اسد الغابہ میں ہے کہ کسی بات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے، اور آپ نے عائشہ کو کہا ام المومنین کو، شلت یدا کی، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائے۔ غصہ پیغمبر کو بھی آتا ہے، غصہ نہ آنا ہے مردانگی نہیں ہے، غصہ آنا چاہیے، مرد کی علامت ہے۔ آپ باہر نکلے اور جب واپس آئے تو دیکھا تو حضرت عائشہ کے ہاتھ لٹک گئے تھے، آپ حیران ہوئے۔ تو بی بی نے کہا آپ تو اللہ کے رسول برحق ہے، آپ کہے اور نہ ہو جائے ایسا کیسا ہوگا؟ فطلب ماءً، آپ نے پانی منگوایا، وتوضأ وضوءً، اور وضو فرمایا، وصلى رکعتین، اور 2 رکعات پڑھی، ثم دعا لها بالصحة والشفاء۔ اتنا آسانی سے بال نہیں کر سکتے، یہ دیکھ لیں، تیر نکلتا آسانی سے، لیکن جب چپتا ہے تو آدمی کو کی جان لے لیتا ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ بد دعا ہزلاً بھی نہ کیا جائے، جداً بھی نہ کیا جائے۔ سب سے آسان طریقہ یہی ہے جو ان کو نوازا جاتا ہے، اگرچہ وہ بھی ہماری شان اور جامع کے مطابق نہیں ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ ان کو تنبیہ کی ضرورت رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول اور نبی کے لائے ہوئے شریعت میں ہر مسئلے کی تفصیل موجود ہے، اور ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، اور وہ بہت کام کی بات ہے۔ وہ یہ فرماتے ہیں کسی سے زیادہ توقع ہی نہ کی جائے تو تکلیف بھی کم پہنچے گی۔ یہ بہت قیمتی بات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بعض لوگ ایک اشارے سے بن جاتے ہیں، اور بعضوں کے سال لگتے ہیں، زمانے لگتے ہیں۔ کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا ہے۔ خواجہ خواجگاں نظام الملت والدین حضرت اقدس نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، وہ اپنے شیخ فرید الملت والدین فرید الدین مسعود گنج شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 2 یا 3 مرتبہ گئے اور چند دن رہے۔
اور ان کو سب کچھ دے دیا اور کہا بس دلی آپ کے حوالے کرتا ہوں، خیال رکھنا۔ تو کچھ لوگوں کو اشکال ہو گیا کہ ہمارے 10 سال ہو گئے، اور کسی نے کہا ہمارے 20 سال ہو گئے۔ خواجہ صاحب نے کہا یہ بہت آسان ہو جائے گا۔ بارش سے ایک دالان گر گیا تھا، اینٹوں کا بنا ہوا۔ آپ نے کہا یہ اینٹ ہے، وہاں سے یہاں لے آؤ۔ سارے خلفاء اور شاگرد چلے گئے، کسی نے 2 اٹھائے، کسی نے 3 اٹھائے۔ خواجہ نظام الدین کے حصے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے۔ آپ نے کہا دیکھو، محنت اور مشقت کم اور مقام اور مرتبہ زیادہ۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو کم محنت پر بہت بڑا انعام و اکرام دیتا ہے۔ ایک دعا بھی حدیث میں آئی ہے کہ یا اللہ میرے اعمال کمزور ہے، میری توانائی ختم ہے، میں بہت عاجز اور مسکین ہوں، اور میری تمام تدابیر کمزور ہو چکی ہے، آپ قوی ہے اور قوی تر ہے، میری مدد فرما۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ یہ باتیں اس لیے کہی گئی کہ یہ میرے بڑے پیارے خادم ہیں، اولاد سے زیادہ عزیز ہے، تو ظاہر ہے کہ کبھی کبھی اونچ نیچ بھی ہوتی ہے۔ تو ترا تحمل امثال ما بباید کرد، کہے چکس نزند بر درخت بے برسن۔ وہ شان اور بزرگی رب العالمین کی، خدا راس مسلم بزرگواری و حلم، کہ جرم بیند و نان برقرار می دارد۔ آج تفصیل کے ساتھ اس مسئلے پر گزارشات کرنی تھی کہ انسان کی قدر و منزلت ایمان کے بعد وہ اعمال صالحہ اور نیک اعمال کی وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں نیک اعمال سے۔ بڑے بڑے اعمال اور پسندیدہ اعمال اس نے خود متعین کیے۔ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، پابندی سے نماز پڑھو اور زکوٰۃ ادا کیا کرو۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کی رضا کے لیے حج اور عمرہ کیا کرو۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ نے تم پر روزہ فرض فرمایا ہے، یہ تم سے پہلے شرائع میں بھی فرض تھا۔ کفر، شرک اور بے ادبیوں سے بچایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے اللہ پر ایمان لانے والوں اور رسول پر، اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ سمیع علیم، اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ تفسیروں میں علماء نے لکھا ہے، روح المانی میں آلوسی نے، احکام القرآن میں جساس نے، کہ اس آیت سے سنت کا اتباع اور بدعت سے احتراز کو آداب کہا ہے۔ سب سے بہترین ادب یہ ہے کہ مومن مسلم عقیدے میں موحد ہو، شرک کے اوہام سے بھی بچ کے رہے، اور اس کی ذمہ داری ہے ایمان و توحید کی وجہ سے کہ وہ اللہ کے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کا پابند ہو۔ سنتوں کے ساتھ جس قدر عشق ہوگا، محبت ہوگی، اس قدر بدعات سے اور نئی نئی چیزیں دین میں ڈالنے اور ڈالنے والوں سے نفرت ہوگی۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ انسان اپنی زندگی میں آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا۔
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرو. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، مرتے دم تک عبادت الہی کو جاری ساری رکھو. جب سفر میں مشکل آتی ہے تو فرمایا 4 فرض 2 کر لو، اور سنتوں میں اختیار ہے. فقہا کہتے سفر میں سنت مؤکد نہیں رہتی، غیر مؤکد ہو جاتی ہے. اگر تکلیف اور زحمت ہے تو نہ پڑھنا بہتر ہے، اور اگر آرام اور راحت ہے تو پڑھنا بہتر ہے. دونوں قول موجود ہیں. اگر بیمار پڑ گیا عمران ابن حسین سے آپ نے کہا کھڑے ہو کے پڑھو، جب کمزور ہو جاؤ بیمار تو بیٹھ کے پڑھو. اور فرمایا کہ جب رکوع و سجدے پر قادر نہیں ہو تو اشارے سے پڑھو، اور سجدے کا اشارہ رکوع سے زیادہ کرو. وَاجْعَلْ إِيمَاءَكَ لِلسُّجُودِ أَخْفَضَ مِنْ إِيمَائِكَ لِلرُّكُوعِ. جمال ذیلئی نے نصب الرایہ میں اور دیگر معتبرین نے قاسم بن قطلوب غن رسائل میں اس کی تخریج کی ہے. 70 کے قریب کتب حدیث سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے بیمار کو کہا ہے کہ اس طرح نماز پڑھو. کچھ دن چلے گئے تو وہ یا دوسرا بیمار آپ نے صحابہ سے کہا چل کے دیکھتے ہیں کیسی طبیعت ہے ان کی. عیادت رسم دنیا تھی چلے آتے تو کیا ہوتا، تیرے ایک پوچھ لینے سے نہ جی جاتے نہ مر جاتے. پتہ پوسٹول خلق راغ لے چپرغیگم هغه سترګې ناراضی نہ. تو اس کو دیکھا کہ وہ تکیے پہ سجدہ کر رہا ہے، آگے تکیہ رکھا ہے. آپ نے کہا آپ کو تو کہا تھا کہ جب سجدہ زمین پر نہ کر سکو تو اشارے سے پڑھو، تکیہ کا نہیں کہا تھا. آپ نے خود اٹھایا اور دور ایسا پٹک دیا تاکہ لوگوں کو عقل آ جائے. کچھ دن جب اور گزر گئے آپ نے کہا چلو دوبارہ دیکھتے، تو سامنے کوئی میز ویز تپائی رہے. آپ نے کہا نہیں اس کی بھی اجازت نہیں. تعجب ہے کہ اس کے باوجود ایسے فتوے دنیا میں آئے کہ اس قسم کے پیغمبر کی دشمنیوں کو جائز کر رہا ہے. امتی کو حق نہیں کہ وہ نبی کے خلاف فتویٰ دے. امتی تو بہت کمزور اور بہت دور کی چیز ہے. نبوت کا اصل حامل اور نبوت کا اصل تاجدار وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد چاروں سے منقول ہے کہ ہم نص کے ہوتے ہوئے قیاس نہیں کرتے. قیاس کی ضرورت تب ہوگی جب حدیث، قرآن اور اثر موجود نہ ہو. والمسألة طویلۃ الذیل فی اصول الفقہ وآثارها. مطلب یہ ہے کہ ہر حال میں عبادت کا رنگ ہے. مرض میں بھی مریض کی توفیق کے مطابق، اور سفر میں بھی مسافر کی استطاعت کے مطابق، لیکن اس میں خانے کا محروم بھی محروم نہیں ہے. کسی کو بے نمازی اور بے دین اور بدعمل نہیں دیکھا جا رہا. جب اتنا بیمار ہو جائیں یا اس قدر عذاب و تکلیف میں رہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا ہے اور اس کو ہوش و حواس بھی نہیں ہے. فقہا کہتے ہیں جب 6 نمازوں کا وقت گزر جائے اور وہ لا یفہم، سے کچھ پتہ نہیں چلتا، غنودگی میں، قومے میں، بے ہوش ہے. سقطت عنہ العبادات التکلیفیہ، عبادات رک گئی. آگے علماء کا اختلاف ہے. صاحب ہدایہ کا خیال یہ ہے کہ اگر جلدی ہوش میں آیا تو قضا کر لے، اور قاضی خان کا خیال یہ ہے اور تحقیق کہ نہیں، جب وہ مفہمی نہیں ہے، ہوش و حواس نہیں ہے، تو یہ سب آخرت میں داخل ہو چکا ہے. اتنی تحقیق مسائل میں ہوئی ہے، ذرا غور تو کرے.
جب بالکل ہی جان دے گیا ایک نہ ایک دن تو یہ دن آنے والا ہے. ان عشت تفجأ بالاحبۃ کلہم وفناء نفسک لا ابلک افجأ. جب تک زندہ رہو گے لوگوں کی خبریں سنو گے، ٹھنڈے ہو جاؤ گے جب تیری خبر لگ جائے گی. ہمارے بزرگ مولانا شیر علی شاہ مجھ سے گپ شپ میں کہتے تھے وہ یا بد واورم او یا بم واور میں نے استابا رستان نمبر اول ہے. مولانا بہت بڑے تھے، استادوں کے درجے میں. اگرچہ موت نہ چھوٹے کو دیکھتی ہے اور نہ بڑے کو. ہمرگی اکور دے را معلوم کا ادھر ٹھیک دنے امنا نوات بدر زبا. اردو والے کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ کاش موت تیری موت ہوتی. اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب نظام بنایا ہے، جب اس کی تلخی پر غور کریں گے تو بہت ڈر جائیں گے، لیکن جب اس کے عواقب محمودہ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے مومن کے اعزاز کے لیے، اس کے قابل قدر ہونے کے لیے آخرت تیار فرمائی ہے. بخاری شریف میں رقاق کے اندر ایک عجیب و غریب حدیث ہے، قد عجز المحدثون عن ادراکی. محدثین نے اعتراف کیا ہے کہ ہم نہیں سمجھ رہے اس کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا. حدیث قدسی ہے. قدسی حدیث اس کو کہتے ہیں کہ بغیر واسطہ ملک کے نبی کو القاء ہو جاتی ہے. اس میں آپ کہتے ہیں قال اللہ تعالی، اللہ فرماتا ما ترددت فی شیء کترددی فی قبض روح عبدی. مجھے اپنے خدائی میں کہیں بھی کوئی شان کے مطابق بغیر تشبیہ اور کم و کیف کے کوئی کھٹکا نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ بندے کی روح قبض کرنے میں، کیونکہ لأنہ یکرہ الموت، وہ چاہتا ہی نہیں ہے مرنا. وانا اکرہ ما یکرہ، جو وہ نہیں چاہتا میں بھی نہیں چاہتا. ولا بد لہ منہ، لیکن مرنا ہے، کیونکہ جو نعمتیں، جو خوشیاں، جو احسانات اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے آخرت میں، اس کے لیے تو الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب. ایک ایسا پل ہے جس سے گزرنا ہے. اللہ تعالیٰ آسان فرمائے اور مدد فرمائے. میرے والد صاحب تھے تو وہ تفصیلی تعلیم وغیرہ ان کی نہیں تھی، دیہاتی اور صحرائی شخصیت تھی، لیکن ایمان میں بہت پختہ تھے. بہت زیادہ بیمار تھے تو وہ رات کو جب کروٹ لیتے تھے تو کہتے تھے خدایا مدد میں ہو کے ڈیر عاجز ہے. تو میں اپنے کمرے میں اچھلتا تھا. پلنگ سے میں بھاگتا ہوا آتا تھا بابا کے بابا سے چل لے زمن یار آراموں کا خدے سر بسڑے خبریں نہ کہی. مجھے گھبراہٹ ہوتی تھی کہ شاید کوئی تکلیف زیادہ ہے. وہ فرماتے جاؤ آرام سے سو جاؤ، مجھے اپنے رب سے دعائیں کرنے لو. میں جب یاد کرتا ہوں اب بھی رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. بڑی عاجزی کے ساتھ کہتے تھے کہ بہت کمزور و عاجز ہوں، خدایا میری مدد فرما. یار ڈیر عاجزی میں خدایا امداد بھی ہو گئے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک. پیغمبر بھی فرماتے تھے اللہم اعنی علی سکرات الموت، اللہم اعنی علی شدائد الموت. خدایا موت کی سختیاں، بے ہوشیاں، غنودگیاں میری مدد فرما اور اس سے مجھے محفوظ فرما. بہرحال اللہ نے ایک نظام بنایا ہے. یہ لوگ مثال دیتے ہیں نا کہ چوزا جب انڈے میں ہو اور آپ اس کو کہے کہ چلکا ٹوٹے گا تو باہر آئے گا تو وہ خدا کے واسطہ دے گا کہ نہ کر، مار دو گے مجھے. یا ایک چوزا جب باہر چرتا ہے تو اس کا یہ خیال ہے کہ بھئی یہ دانا ہے یا پانی، اس کا یہ معلوم نہیں کہ یہاں بلہ بھی ہے یا چیل بھی ہے، کتنے خطرات ہیں. ایک ایسی جگہ جہاں نہ افسوس ہے نہ حسرت ہے
نہ خطرہ ہے، ہر طرح امن سلامتی اور خوشی اللہ نے رکھی ہے، وہ آخرت ہے ایمان و اسلام کے ساتھ اور جنت ہے۔ اس لیے وہاں جانے کے لیے تو یہ مشکلات گزارنی پڑے گی۔ انہی سلوٹوں سے چل کر اگر آ سکو تو آؤ، اور میرے گھر کے سامنے کوئی کہکشاں نہیں ہے۔ در رہ منزل لیلا کے خطرہ ہاست بجان، شرط اول قدمہ است کے مجنوں باشی۔ اللہم صل وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصل وسلم علیہ۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو پھر مسلمان اکٹھے ہو کے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، جنازہ پڑھتے ہیں، خیر خیرات کرتے ہیں، قرآن شریف پڑھتے ہیں۔ یہ اہل سنت والجماعت کے ہمیشہ کے اعمال رہے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے اذا مات ابن آدم، مسلم اور معتبرات کی حدیث ہے، انقطع عملہ الا عن ثلاث۔ ابن آدم مومن مسلم جب مر جاتا ہے ان کی نیکیاں رک جاتی ہے، تین چیزیں پھر بھی رہتی ہے، علم ينتفع به، کوئی علم ہو، پڑھایا ہو، لکھا ہو، سمجھایا ہو، او ولد صالح يدعو له، یا نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، او صدقۃ جاریہ، یا ایک سے نیک عمل ہو جو جاری ساری ہو، صدقہ جاریہ۔ کون نہیں جانتے، ہر شخص جانتے کہ ایسے کام جس میں دین کی مدد ہو، شاعر اسلام کی نصرت ہو، وہ آگے تک فائدہ پہنچاتے ہیں۔ زمانے نے یہ ظلم بھی دیکھا ہے، لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی۔ وقت پر دین کا تعاون، وقت پر مسلمانوں کا خیال رکھنا، لوگوں کو گرنے نہ دینا اور انہیں اٹھائے رکھنا۔ اللہ نے جس کو جس طرز کی توفیق دی ہے اس کا استعمال ضروری ہے۔ ایسے اعمال جن کا انسان کو فائدہ پہنچتا ہے، دو عمل ان میں بڑے زبردست ہیں، ایک دعا اور دوسرا صدقہ۔ تقدیر بدلتی ہے دعاؤں کے اثر سے، وللدعوات تاثیر بلیغ وقد ينفیہ اصحاب الضلال۔ بد المعالی میں ہے دعاؤں کا اثر یقینی ہے، بے دین لوگ انکار کرتے ہیں، وقد ينفیہ اصحاب الضلال، گمراہان انکار کرتے ہیں۔ اور صدقہ خیرات، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا ہے اس میں سے اللہ کے نام پر خرچ کرنا چاہیے۔ پہلے تو کہاں ہم نے دیا ہے، ہمارا مال ہمارے حکم پر دے دو نا۔ پھر کہا وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، سورہ حدید میں تمہیں چند دنوں کا مالک بنایا ہے۔ مستخلف مانا عارضی، سنگا دی پلار لاڑو نکلاڑو دا سترہ وانے سوک دلتا کی نہیں۔ جہاں دے برادر نماند بکس، دل اندر جہاں آفری بندوبست۔ مکن تک یا بر ملک پائے و پشت، کہ بسیار کس چوں تو پرورد کشت۔ چو آہنگ رفتن کند جان پاک، چبر تخت مردن چبر روئے خاک۔ بادشاہ تخت بادشاہت پر مرے یا گداگر مٹی پر مرے، صحیح طرح مرے، ایمان لے کے جائے۔ بادشاہ بھی ذلیل ہو سکتا ہے اور گداگر بھی عزت پا سکتا ہے اگر آخرت کا سرمایہ ہو۔ کڈی ودی بلکڑی او تالا ورائے وراوڑی، اس نے ککڑ سلامتی و قرار پورتا تر قیامتا۔ ایک پشتو کتاب ہے پختونوں کے ہاں بخاری سمجھی جاتی، جنت الفردوس۔ اس میں کہتے ہیں اگر آپ نے وقت پر نیکیاں کی ہے اور اس کا چراغ جل رہا ہے تو اس روشنی میں آرام سے پڑے رہو، قیامت تک تجھے کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ نم کا نومت العروس، بخاری میں ہے، اس کو
کامیابی کے بعد فرشتے کہیں گے آرام راحت سے، اب صحیح معنوں میں نیند کا وقت ہے۔ یہ کیا نیند ہے؟ ابھی سوئے کہتے جی بخاری کا گھنٹہ لگ رہا، اچھا جی ابھی آنکھ لگی کہتے جی فلاں بزرگ تشریف لائے۔ وہ بھائی آنے والوں کا بھی تو حق ہے۔ اس لیے علماء کہتے دن کے آرام کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اللہ نے رات کو آرام و سکون کے لیے پیدا کیا۔ راتوں کو ضائع نہ کرو، ضائع ہو جاؤ گے۔ راتوں کو بیش بہا و قیمتی بناؤ۔ بس عشاء کی نماز پڑھی، کوئی ضروری کام، طالب علم مطالعہ تکرار، کوئی عالم دین وعظ نصیحت، ٹھیک ہے۔ آہا سبحان اللہ۔ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن سمر اللیالی، عشاء کے بعد کس سے کہانیاں، اوقات ضائع کرنے سے پیغمبر نے منع کیا ہے، فجر متاثر ہو جائے گی۔ میرے ایسے اچھے اچھے خادم اور محبوب دوست تھے، عشاء میں دیر تک میرے پاس بیٹھے رہتے، میں ان سے کہتا ہوں فجر میں آؤ نا، تو ان کے رنگ اڑ جاتے ہیں۔ ان کو بڑی آزمائش میں ڈالنا ہو تو فجر میں بلاؤ۔ ایک ایسا عالم بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ 4 نمازوں کے فضائل بیان کرتا، ظہر، عصر، مغرب، عشاء۔ میں نے کہا سار مجھے خپلا نہ رہا نانو زمونگا خور و کشامت کڑے نوے اور دا ڈنڈ بخوگی و دا کرڑے پکے نوے۔ کاش کہ یہ طبقہ بیدار ہوتا۔ داڑھی بھی چہرے پر ہے، گورا چھٹا بھی ہے، لمبے چوڑے کپڑے بھی پہنا ہوا ہے، ہر صدی، لیکن صبح کی نماز کے لیے ایمان نہیں۔ یہ خطرناک بات ہے بہت۔ وہ جو حضرت سلمان نام کا ایک اور شخص ہے، فارسی نہیں ہو تو بزرگ ہستی، اور ان کی خیریت، حضرت عمر گزر رہے تھے، سامنے ان کا گھر تھا، ان کی والدہ سے خیریت پوچھی کہ وہ ہمارا بھائی کیسا ہے؟ انہوں نے کہا وہ ساری رات عبادت کرتا ہے اور صبح کے وقت شاید آنکھ لگ جاتی ہے۔ حضرت عمر بہت افسوس کر رہے ہیں کہ میں اس راستے سے نہیں آتا، خواہ میں نے پوچھ کے دل دکھ گیا۔ فرمایا اس کو کہو کہ تیری قسمت اچھی تھی کہ بچ گیا، آج ہے نہیں، ورنہ جو راتوں کو جاگے اور فجر میں نہیں ہوتے، عمر ان کو قتل کرنا جائز سمجھتا ہے۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ تمہیں اس لیے ہنسی آتی ہے کہ آپ نہ فجر جانتے ہو نہ نماز جانتے، جانتے تو آپ کو دکھ پہنچتا کہ او ہو یہ ہم کس غفلت و کھڈے خانے میں ضائع ہو رہا ہے۔ یہ جو مؤذن سارے عالم میں کہتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز پڑھنے آؤ نیند رہنے دو، یہ جاپانی اور جرمنی عمل کریں گے اس پہ؟ ٹرمپ اس وقت اٹھے گا اور پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ امت کو بیدار مغزی، شعور، اپنے مناسب کی صلاحیت نصیب فرمائے۔ اس لیے تو اقبال رو رہا تھا کہ شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں بھی کئی مسلم موجود۔ یہ جمعے میں جو اتنا سارے لوگ ہیں یہ کسی اور ملک سے آئے ہیں؟ یہ اسی شہر کے لوگ ہیں الحمدللہ۔ اللہ کیا عجیب معجزہ ہے دین کا کہ جمعے کے لیے بیدار رہتے، پھر عصر میں بھی نہیں ہوں گے، مغرب و عشاء میں بھی اتنے نہیں ہوں گے۔ تو اقبال رو رہا تھا، کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا میں مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہیں بھی کئی مسلم موجود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، اور یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ وہ اولیاء کے ایک سرتاج گزرے ہیں بایزید بوستامی، جن کے بارے میں مولانا روم کہتے ہیں کہ وہ معرفت اور تزکیے کا 7 شہر تھا۔ اللہ اکبر، 7 شہر کے برابر تھا ہدایت و علم میں۔ تو بایزید بوستامی کے پڑوس میں ایک شخص رہتا تھا، تو بایزید بوستامی کے انتقال کے بعد اس شخص سے پوچھا گیا کہ دنیا حضرت کے تجلیوں سے منور معطر ہے،
اور آپ؟ اس نے کہا میں نے قریب سے دیکھا ہے، بایزید جیسے ایمان لانا آسان نہیں ہے، اور تم جیسے ایمان سے تو میرا کفر بہتر ہے، فضول ایمان ہے۔ گو فقہ اور فتوے میں ایسا نہیں ہے کہ ایمان جیسے بھی ہو، مومن جیسے بھی گٹھیا ہو، کمزور ہو، کافر سے لاکھ درجے بہتر ہے، کہ اسے تنبیہ مقصود تھی۔ کہا بایزید جیسے ایمان تو بہت مشکل ہے، لیکن تم لوگ جیسے کمزور ہو تو اس میں تو طاقت توانائی ہے نہیں۔ حضرت اقدس نظام الملت والدین، نظام الدین اولیاء کے ایک خلیفہ تھے، امیر اعلیٰ سنجری، حضرت کی خدمت میں بھی آتے تھے اور ادھر ہو کے پر اپنے اور کام بھی کرتے تھے۔ حوض شمسی پر دلی میں ظہر کی نماز پڑھنے آیا، کافی دیر سے دلی میں ظہر ہوتی تھی، کیونکہ حنفیہ کے ہاں ظہر مؤخر گرمیوں میں افضل ہے۔ تو ادھر سے یہ آ رہا ہے، ادھر سے خواجہ سے آ رہا ہے، اس کو خیال نہیں ہے، بالکل ہوش و حواس نہیں ہے، قریب تھے کہ خواجہ صاحب سے ٹکر جاتے۔ خواجہ صاحب نے بڑے غور غور سے دیکھا کہ یار کیا کر کے آیا ہے۔ تو وہ مادرزاد شاعر تھا، رونے لگا اور چیخ پڑا، سالہاں باشد کے ماں ہم صحبتیں، اور از صحبت ہاں اثر بودے کجاس۔ کتنے زمانے سے ہم ساتھ رہ رہے ہیں، تو حضرت کی آپ کی صحبت سے تو میری عادت چھوٹی ہی نہیں ہے۔ الزام علماء و استاذوں پہ لگایا جاتا، عجیب بات۔ سالہاں باشد کے ماں ہم صحبتیں، اور عزز صحبت ہاں اثر بودے کجاس۔ زہد شما فز قصد دل ماں کم نہ کر، فز کے مایا بہتر از زہد شماس۔ آپ کے زہد و تقوی نے تو میرا گناہگار دل دھویا ہی نہیں، ایسا لگتا ہے کہ میرا گناہگار دل آپ کے تقویدار دل پر غالب ہے۔ حضرت مسکرائے، مسکرانا کیا تھا، عرش کے دروازے ہدایت کھل گئے۔ کہا مت ترس، صحبتی انشاءاللہ تعالی اثر دارت۔ بس آج سے کایا پلٹ گیا۔ فرمایا کہ گھبرائے نہیں، فائدہ ہوگا، صحبت کا اثر یقینی ہے۔ مت ترس، صحبتی انشاءاللہ اثر دارت۔ دیکھیے حضرت کی کتاب فوائد الفؤاد، خود امیر اعلیٰ نے مقدمہ لکھا ہے اور خود اس میں اپنا قصہ لکھا ہے۔ آپ فرماتے تھے قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سامنے عمر پیش کریں گے اور پلہ بھاری ہوگا، اور ابو بکر تو اولیاء میں لاسانی ہے، جیسے نبی انبیاء میں لاسانی ہے۔ اور فرمائے مجھے اگر موقع دیا تو میں امیر اعلیٰ پیش کروں گا، تمام اولیاء میں میرا پلہ بھاری ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے زہد و ہدایت، اتباع شرع نصیب فرمایا۔ استغفر اللہ واتوب الیہ۔ تو اسلام نے خود محنت بتائی، اور عبادات طاعات، خواہ وہ نماز کے رنگ میں ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ سارے ایمان کے تقویات ہیں۔ جیسے آپ ایک پودا لگاتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں بھئی زمین نرم ہونا چاہیے اور اس کو پانی دینا چاہیے۔ دیکھیں اگر زمین سخت ہو گئی یا اس کو پانی وقت وقت پر نہیں ملا تو وہ خشک ہو جائے گا۔ اگر آپ اس سے بے فکر ہو گئے تو اصل گلاب ختم ہو جائے گا، اس کی جگہ کیکر کی جھاڑی نکل آئے گی۔ اس لیے ہمارے یہ بھائی کہتے ہیں کہ محنت کی بہت ضرورت ہے، اور مسلمانوں کو توجہ دلانا بہت ضروری ہے۔ بڑے اعمال میں سے ایک دعا بھی ہے،
اور صدقہ و خیرات بھی ہے. اصل میں ایک مسئلہ شروع کرتا ہوں تو سینکڑوں اس میں اور آ جاتے ہیں کہ ہمیں بھی بیان کرو، ایسے سامنے کھڑے ہو جاتے. اب دعا کے آداب، دعا کے طریقے، دعا میں متوجہ ہونا، دعا میں انگلیاں نہ چٹکانا، دعا میں ادھر ادھر نہ دیکھنا، یہ سب ضروری باتیں ہیں جو لوگوں کی عادت ہو گئی ہے اور دعاؤں کے مغز سے محروم ہو رہا ہے. صدقہ و خیرات، جس پر میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ انفقوا مما رزقناکم سورۃ حدید میں. دونا ہمارا مال ہے اور ہمارے کہنے پہ نہیں دے رہے. پھر کہا وَجَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، تمہیں چند روزہ دیا ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں ہے. ہمیشہ رہنے والی بس ایک اللہ کی ذات ہے. اس کے بعد کہا چلو تمہارا صحیح قرض دو، وَمَن يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا. آخر میں کہا نہیں سیدھے ہوتے. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، مر جاؤ گے ایسے ہی رہ جائے گا، چوکیدار کہیں کا. ایسے ہی گزر جاؤ گے اور دوسرے لوگ مزے اڑائیں گے. آپ خرچ کر دیتے تو آخرت بن جاتی، اولاد کا مستقبل بن جاتا. اور عقل نقل، روایت درایت، انبیاء اور اولیاء کی تاریخ مصفا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کے دین پر خرچ کرنے کا ہمیشہ قدر و عزت فرمائی ہے. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی کریں گے تو 10 ملے گی. واللہ یضاعف لمن یشاء، 700 تک تو ہے ہی، اس سے بھی اللہ بڑھانے پر قادر ہے. اللہ، وہ ایک بادشاہ کی عادت تھی. پرانے زمانے میں بادشاہ رعایا سے بھی پردہ کرتے تھے. ایسا نہیں تھے جیسے ڈول پکڑے گھوم پھر رہا ہے. بڑے عزت و فخر کے لوگ ہوتے تھے اور ان کی بڑی سیفٹی اور حفاظت ہوتی تھی. تو ایک دن سال میں ہوتا تھا، اس میں دربار عام ہوتا تھا، سب لوگوں کو اجازت ہوتی، آؤ بھائی ہاتھ ملاؤ. ہاتھ ملانے والے بہت شوق سے آتے ہیں. ہاتھ ملاؤ، خیر خیریت ہے جی، بادشاہ سلامت. یہ بہت اچھا رنگ کا شعر تھا، تحفہ لایا. اچھا جی اللہ، چلو بھائی آپ السلام علیکم، کیسے؟ ٹھیک ہے جی حضرت، بادشاہ سلامت. یہ بہت زبردست رنگ کا ہاتھی ہے، بادشاہ کے لیے لایا. ہر شخص اپنی توفیق. ایک غریب مسکین، ایک عاجز، وہ اس نے کہا بادشاہ نے دربار عام کا حکم دیا ہے، یار میں کیا لے جاؤں. تو وہ آ رہا تھا، اس نے اچانک دیکھا کہ ایک آبشار ہے، پہاڑ کے اوپر سے پانی آ رہا ہے اور نیچے صاف ستھرا پتھروں میں گر رہا ہے، اور اس سے آگے زبردست قسم کی گھاس ہری بری نکلی ہے. یہ پانی جب بہت موج میں ہوتا ہے تو بالکل یہ نیلے رنگ کا لگتا ہے، آسمانی رنگ. اس نے کہا یہ تو بادشاہ نے نہیں پیا ہوگا. بادشاہ یہاں پہاڑوں میں آئے نہیں. ایک مٹکا لے لیا کمار سے، اس کو بہت طریقے سے پانی سے بھرا، دھویا، اور وہ پانی بھر کے اس کے لیے سر پر منجیلا مار کے رکھ دیا وہاں کے، اور بادشاہ کے دربار میں گیا. لوگوں نے سمجھا اصل گھی لایا ہوگا، کسی نے سوچا ہوگا اصل شہد لایا ہوگا. جب پوچھا گیا تو کہا یہ بہت شاندار پانی ہے. اور بادشاہ سلامت ایک پہاڑ سے نکل رہا تھا، وہ نیچے گر رہا تھا، وہ بہت خوبصورت اور میٹھا لگتا تھا، آپ کے لیے لایا. بادشاہ صاحب دل تھا اور واقعی رحم دل اور قدردان تھا. اس نے سارے تحفے لوگوں کے حوالے کیے، اندر لے جاؤ، لیکن پانی کے بارے میں کہا کہ یہ تخت کے اوپر رکھو، اور تھوڑی دیر بعد کہا کہ جام بھر کے مجھے دے دو. مجھے مٹی کے پیالے میں پلا دے ساقی، مجھے مٹی سے ہے رغبت، میری فطرت ہے مٹی. سبحان اللہ. اور کہا کہ واقعی بھائی بہت اچھا پانی لایا ہو، بہت بہترین اور شیرین اور لذیذ اور زود ہضم پانی. پھر سب لوگوں کو بدلے میں کچھ نہ کچھ انعام بادشاہ بھی دیتا ہے. یہ نہیں کہ بادشاہ بس تشت اور خانی خالی لوگوں کے مال لوٹتا ہے. وہ زمڑ شم دتا دا پارا، تمڑ شد چا دا پارا. آئی سمجھ میں.
یہ آداب انسانیت ہے. جب عزت و فخر سے کہیں جاتا ہے تو کوئی تحفہ کوئی خوشی کی چیز لے کے جاتے ہیں. تشتر خانان پیدا شوی تش وغزہ کولو ترازی. بادشاہ نے کہا کہ اس کو یہ دے دو اس کو یہ دے دو، لیکن جب اس کا نمبر آیا ملنگ کا تو کہا یہ مٹکا سونے سے بھر کے دے دو. وزیر نے کہا جی سونا تو بہت قیمتی ہوتا ہے، چاندی سے. نے کہا نہیں، میں بادشاہ ہوں، تو تھوڑا ہی بادشاہ، سونے سے بھرو. یبخلون ویامرون الناس بالبخل. وہ باہر نکلا اور اسی میں سے مٹکے میں سے مٹھی بھر بھر کے لوگوں کو دے رہا ہے اور کہتے ہیں اللہ نے سچ کہا ہے. یجود علینا المخیرون بمالہم ونحن بمال المخیرین نجود. سخی لوگ ہم پر خرچ کریں گے، ہم بھی مٹھی بھر بھر کے ان کا مال لوٹائیں گے. وزیر باغا باغا آیا، او بادشاہ سلامت. میں نے تو کہا پاگل ہے ملنگ، سارا سونا بانٹتے. کہا بلاؤ پکڑو. بلایا ملنگ بادشاہ. خیر ہے جی خیر ہے الحمدللہ. کہا آپ نے سونا کیا کہ اللہ کے بندوں کو بانٹ دی. کہا یہ آپ کو وزیر نے یہ بات پہنچائی. کہا آگے صحیح بات نہیں پہنچائی کہ بادشاہان جس طرح خیرات و حسنات ہمیں دیں گے، ہم ان کے خیرات اور حسنات پورے رعایا پر لوٹائیں گے، گھر نہیں لے کے جائیں گے. بادشاہ نے کہا وزیر کو وہ ظالم دا پتھر، یہ تو کوئی ولی ہوئی ہے، کراماتوں کا مالک ہے. یہی مٹکا 10 دفعہ بھر کے دو اور نوکر ساتھ دو کہ ان کے گھر تک پہنچائے. اب جب وہ نکلا تو کہنے لگا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا. جو ایک نیکی کرے گا اللہ 10 گنا عطا کرے. 700 7000 ہمارے نفع والے بھائیوں کے ہاں رائیونڈ میں مشین لگی ہے، بہت مضبوط مشین ہے، وہ 49 کروڑ بناتی ہے، پروڈکشن خوب دیتی ہے. تفسیر روح المعانی میں 3 پارے میں واللہ یضاعف لمن یشاء کے ذیل میں آلوسی بغدادی نے 2 روایتیں نقل کی ہیں اور ان 2 روایتوں کو جمع کرنے کے بعد 49 کروڑ بنتے ہیں. علماء و طلباء احتیاط کرے اور تبلیغیوں کو بولنے دیں. وہ غریب لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں. ان کے بزرگوں نے سوچ سمجھ کی اجازت دی ہے. محدثین و علماء حدیث احتیاط فرمائے. آج کل ایک مرض نکلا ہے، ایک بیماری یہ نکلی ہے کہ سنا ہے کسی میڈیا پر صدقات و خیرات کا انکار ہوتا ہے. یہ بالکل دجاجلہ و مکارین ہے. انہیں اسلام اور ان کے ابجد کا پتہ نہیں ہے. خود قرآن کریم میں موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مشکل آئی تھی اور حضرت موسیٰ کے ذریعے ان کو گائے ذبح کرنے کا کہا گیا اور مردہ زندہ ہو گیا. اللہ فرماتے کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اس طرح مردے میں زندہ کر سکتا ہوں صدقہ قبول کر کے. تو علماء نے عجیب نکتہ لکھا کہ اگر مردہ قیامت سے پہلے ہر ایک کے کہنے سے زندہ نہیں ہوتا تو اس سے کم درجے کے جتنی مشکلیں ہیں ساری چڑھ جائے گی. ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ. ایک صحابی نے پیغمبر سے پوچھا، حضرت عمر ابن العاص کے بارے میں پوچھا کہ میرے والد کافر مرے ہیں، لیکن اس نے وصیت کی تھی کہ ان کی طرف سے 100 غلام آزاد کیے جائے. میرے بھائی ہشام نے 50 آزاد کیے. میں بھی چاہتا ہوں کہ 50 آزاد کروں، فائدہ ہوگا ان کو. آپ نے کہا لو مات مسلما لنفعہ وفی روایت المشکات لبلغوا ذلک. اگر یہ باپ تیرا مسلمان مر چکا ہوتا تو آپ کی نیکیوں سے فائدہ پہنچتا. اور آپ نے فرمایا فما آتقتم عنہ او تصدقتم عنہ او حججتم عنہ لبلغا. مسلمان ہوتا تو تم اس کی طرف سے حج کرتے، صدقے کرتے، غلام آزاد کرتے، سب کا ثواب ان کو پہنچتا. علماء میں یہ بحث تو ہے مالی اور بدنی طاعات کا، لیکن آخر مستقر علیہ امر جماہیر الامہ والائمہ
وہ یہ کہ مطلقاً تمام نیکیاں خواہ وہ مالی عبادات کے قبیل میں سے ہے یا بدنی عبادات کے قبیل میں سے ہے، وہ مرحومین تک پہنچتی ہے۔ بعض احادیث میں ہے کہ کسی کی نمازیں رہ گئی، کوئی نمازیں پڑھ کے، اور کسی کا روزہ رہ گیا روزہ رکھے، تو ہمارے علماء نے انکار نہیں کیا، فرمایا کہ کوئی کسی کی طرف سے فرض روزہ نہیں رکھ سکتا، ثواب بخش دے۔ کوئی کسی کی طرف سے فرض نماز نہیں پڑھ سکتا، نماز پڑھ کے ثواب بخشے کہ اللہ میرے والدین کو، میرے مشائخ کو، میرے محسنین کو ثواب پہنچ جائے۔ تو پیغمبر اسلام ہر سال باقاعدہ امت کی طرف سے قیامت تک آنے والے لوگوں کی طرف سے مینڈا کاٹتے تھے اور فرماتے تھے ایک ذبح کر کے، ھذا من محمد و آل محمد، یہ ہمارے گھر کی طرف سے، اور دوسرا مینڈا جب آپ ذبح فرماتے تو فرماتے ہیں ھذا ممن لم یضحی من امتی وفی روایہ من فقراء امتی، میری امت کے فقراء اور مساکین جو قربانی پر قدرت نہیں رکھتے ہوں گے، میں پیشگی ان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ علماء کہتے ہیں جب پیشگی اعمال بعد میں آنے والوں کو پہنچتے ہیں تو پیشروؤں کو بعد میں آنے والوں کی نیکیاں بھی پہنچے گی۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ایک زمانے میں کراچی میں ایک عالم دین تھے، وہ لوگوں کو یہی کہتے تھے کہ قربانی میں مردہ شریک نہیں ہو سکتا، تو میں نے انہیں خط لکھا کہ مردہ نہیں شریک ہوتا ہے، شریک زندے ہوتے ہیں، مردے کے ثواب کے لیے حصہ ڈالا جاتا ہے۔ تو مجھے جواب میں لکھا کہ میں نے دارالعلوم دیوبند لکھا ہے، ان کے جواب میں انتظار میں نے کہا اب تو جو دیوبند ہے، پتہ نہیں کہ وہ دیوبند ہے یا چوبند ہے، لیکن وہ دیوبند جس کے مفتی اعظم عزیز الرحمان نے عزیز الفتاوی میں لکھا ہے، اور جس کے مفتی اعظم ہند کفایت اللہ نے کفایت المفتی میں لکھا ہے، اور جن کے حکیم الامت مولانا اشرف علی نے امداد الفتاوی میں لکھا ہے، اور ظفر احمد نے امداد الاحکام میں لکھا ہے، اور مفتی محمد شفیع صاحب نے تبیان میں لکھا ہے، یہ تمام بزرگوں نے متفق لکھا ہے کہ مطلقاً ایک مومن اور مسلم کی نیکی، خیر خیرات، صدقات، خواہ وہ بکرے کٹے، مینڈے کٹے، گائے کٹے، بھینسے اور اونٹ کٹے، ثواب مردے کو پہنچتا ہے، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ اور ثواب ہے۔ میں اس موضوع پر مزید دلائل بھی پیش کروں گا اگر زندگی رہی اگلے جمعے کو۔ آج تو میرے یعنی مشتی اسخرواری ایک چونڈی جو ہے نا تفصیل کی آپ کے سامنے عرض کی، مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی ہدایت نصیب فرمائے جو خواہ امت مسلمہ کا چہرہ مسخ کر رہے ہیں اور معتزلہ و خوارج کے نمائندے بن رہے ہیں۔ وآخر دعوانا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا
اللہ اکبر کبیرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا احمد عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ان الدین عند اللہ الاسلام ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمتهم. متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. رواه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. احمدک حمد الحامدین واشکرک شکر الشاکرین واللہم صل وسلم علی نبی النبیین ورسول المرسلین سید الرسل وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر فی الجنہ عمر فی الجنہ عثمان فی الجنہ علی فی الجنہ زبیر بن العوام فی الجنہ طلحۃ بن عبید اللہ فی الجنہ ابو عبیدۃ بن الجراح فی الجنہ عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ سعد بن ابی وقاص فی الجنہ سعید بن زید بن عمر بن نفیل فی الجنہ. وقال صلی اللہ علیہ وسلم لا تسبوا اصحابی فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيف. رواه البخاري. ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. کیا مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں؟ اس مسئلے بارے میں کچھ آگاہی کی ضرورت نہیں ہے. بس ہو گیا جواب. تسکین الصدور اور سماع الموتیٰ دیکھ لیں. میرے نکاح 6 سال کی عمر میں والدین نے کروایا جیسے شرط نکاح کہتے، لیکن بڑے ہونے کے بعد اس لڑکی نے کہیں اور شادی کر لی. پھر اب اس لڑکی کے بڑی بہن کی بیٹی کے ساتھ یہ سوال لکھ کے دارالفتہ بھیج دو. اس لیے کہ ایک عالمین تقرر کو فرماتے کہ نبی ہمارے زندگی لوگ کا محتاج ہے. جیسے کہ آپ مرد یہ بات صحیح نہیں کرتے، بے ادبی ہے. انبیاء مرسلین انسان اور بشر ہے، لیکن ان کی نبوت کا مقام بہت بلند و برتر ہے. بلکہ امت حیاً میتاً ان کی ہدایت و ارشاد کے محتاج ہے. اس میں انہوں نے کچھ زیادتی کی. شریعت مطہرہ میں عالم گستاخ رسول کے زمرے میں نہیں ہے ایسے آدمی کی امامت کیسی بری بات ہے. کوئی معتمد کتاب حضرت کی شفقت میں معتمد کتاب تو قرآن شریف ہے، اس میں لکھا ہے کہ نبی کا احترام ضروری. ایک بندے کو پیشاب کے قطرے کا مسئلہ ہے. اب سوال یہ کہ وہ بندہ تہجد کے لیے وضو کرتا ہے اور اس پر صبح کی نماز اشراق چاش کی نماز پڑھتا ہے. اگر اسے اطمینان ہے تو درست ہے، ورنہ وضو دوبارہ کر لے. سلام کے بعد رضے تبلیغی مرکز سے سنا ہے کہ مفتی محمود سے کسی نے برطانیہ میں پوچھا بدعتیوں کے پیچھے نماز ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ مفتی صاحب کا لکھا ہوا فتویٰ موجود ہے فتاوی مفتی محمود میں، اور انہوں نے اعتقادی بدعتی کے پیچھے نماز کو ناجائز کہا ہے. قرآن خوانی پر کھانا کھلانا کیسا درست ہے؟
ایک مولانا اس کے بارے میں کہا کہ یہ ہے وہ ہے، وہ سب غلط کہہ رہے ہیں۔ عہد نامہ اور درود مائی کے نام سے یہ لوگوں کے تجربات ہے، احادیث میں ہمیں اس کا ثبوت نہیں ملا ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا سنت ہے یا مستحب، ایک ہی چیز ہے۔ آپ سے کوئی میٹھی چیز کھانا عید الفطر کے بعد کھجور تناول فرماتے تھے، عربوں کے ہاں تو کھجور کی عادت تھی۔ مفتی صاحب نماز کے لیے سر ڈھانکنا بہتر ہے، بعض لوگ ٹوپی کے بجائے رومال سے 12 سر ڈھک تو لیتے ہیں نا، سر ڈھکنا ہی چاہیے۔ جنازہ اگر محراب کے باہر رکھا ہو، کچھ لوگ باہر کھڑے ہو، کچھ لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہو، یا سب لوگ مسجد کے اندر کھڑے ہو، جنازہ صرف باہر ہو، فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے کہ تمام صورتیں کراہیت کی۔ اگر کسی شخص نے بے خیالی اور بغیر ارادے کے باتوں کے درمیان اپنی بیوی سے کہا کہ نہیں بہن یہ بات ایسی نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ انت علی اختی مکرمتن، انت علی امی مکرمتن، کنز کے تمام متعلقین لکھ چکے ہیں۔ صدقے کے پیسوں سے مدرسے کے استاد کو تنخواہ دینا جائز ہے؟ جائز ہے۔ صدقہ نفلی تو مطلقاً جائز ہے، اور باقی جو واجبات ہے اس میں صورت ہیلہ بہتر ہے۔ طلحہ کون سی جنگ میں کن کے ہاتھوں؟ جنگ جمل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ کے درمیان بصرہ میں ایک جنگ ہوئی، اس کو جمل کہتے۔ ام المومنین اونٹنی پر سوار تھی، یعنی کجاوا اونٹ پر رکھا ہوا تھا، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر سے علی نے کچھ گفتگو کی اور انہوں نے پھر اپنے لوگوں کو سمجھایا، لیکن اس درمیان میں گھمسان کی رن ہو گئی۔ کچھ کہتے علی کے سپاہیوں نے مارا اور کچھ کہتے حضرت عائشہ کے۔ قیامت کے دن فیصلہ ہوگا۔ حضرت علی کو کرم اللہ وجہ کیوں کہتے؟ خوارج اور معتزلہ ان کو کہتے سود اللہ وجہ، معاذ اللہ، کہ اللہ ان کا چہرہ کالا کرے، کیونکہ وہ تحکیم کے مسئلے میں مختلف مسائل میں وہ ناراض ہے، نہروان کی جنگ میں۔ اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک علی محترم مکرم ہے، امت مسلمہ کا فرد فرید ہے، عظیم فضائل سے متصف ہے، اس لیے علی رضی اللہ عنہ اور کرم اللہ وجہ دونوں مناسب ہیں۔ تحدید نامہ خط رسول حدیث کے متعلق معہد عثمان والوں نے فتوی دے کہ یہ موضوع من گڑت، اور موضوع تب ہو جب اسناد میں واضح و کذاب ہو۔ اس کے سند میں واضح و کذاب نہیں ہے، یہ حلیت الاولیاء میں سندن نقل کیا ہے ابو نعیم نے۔ وہ تحریر مجھے دکھا دو، جواب دے دیں گے۔ اگر نماز کے دوران ٹوپی گر جائے تو اٹھا سکتے ہیں، فتاوی عالمگیری۔ محترم مفتی صاحب، شریعت کے مطابق بچے کی عقیقہ اور ختنہ کتنے دن بعد ہونے چاہیے؟ بہتر تو عقیقہ 7ویں دن ہے، نہ ہو سکا تو 14ویں دن، ورنہ 21ویں دن۔ اس کے بعد نفلی دعوت یا صدقہ رہ جائے گا، سنیت فوت ہو جائے گی، اور ختنے کے لیے بہتر کم سے کم عمر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، آمین۔ سوال یہ ہے کہ محمد حاشر نام رکھنا جائز ہے؟ حاشر آپ ہی ہے، فرمایا کہ یجمع الناس علی قدمیہ، میرے سامنے لوگ جمع ہوں گے۔ بغیر وضو کے ٹچ موبائل میں قرآن کی تلاوت، اب دیکھو نا، یہ تو آپ کے اطمینان کا مسئلہ ہے، یہ تو نئی چیز ہے۔ آپ دیکھ رہے کہ آیات کریمہ ہے، باقاعدہ قرآن مجید ہے، تو وضو کر لے تو بہتر۔ اگرچہ فتویٰ تو یہی ہے کہ ان چیزوں کے احکام نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ وضو بہتر ہے عدم وضو سے۔ مشکوک رشتہ دار کو گھر میں آنے سے منع کر سکتے ہیں؟ مشکوک کیا مطلب؟ کلاشن کوف لایا ہے، کوئی ہیروئن لے کے آیا ہے، جس کو آپ مشکوک کہے تو گھر بھی آپ کا ہے، ویسے ہی روک لے بغیر مشکوک کے۔ کسی رشتہ دار کو یہ کہنا کہ بھائی مجھے آپ سے مناسبت نہیں ہے، یا میں آپ کے آنے کو اپنے لیے عزت و آرام نہیں سمجھتا ہوں، معاف فرمائیں، چلا جائے گا۔ پھر بھی نہ جائے تو سوٹے ڈنڈے کائے کے لیے؟ ساحرہ نام رکھنے کا، ساحرہ سر نہیں ہوتا، ساحرہ ہا سے ہوگا۔ اس طرح جو آپ نے لکھا ہے یہ تو جادوگرنی کے معنی میں۔ الماس بھی بہترین موتی کو کہتے ہیں، الیاس ہونے چاہیے اگر لڑکا ہے۔ مرنے کے بعد میت کو 24 گھنٹے تک رکھنا جائز ہے؟ نہیں، جتنا جلد ہو سکے جنازہ پڑھنا ضروری ہے۔
کچھ حضرت مولانا فضل الرحمان مجلس بن بنائے، مولانا سے ملک پی ٹی آئی، ان دونوں سے پوچھو نا، بہتر ہے. ہاں وہ دونوں زندہ ہیں اور اللہ زندہ رکھے. آپ بھی ہمیں مردار نہیں ہوئے، انہیں سے پوچھو. راولپنڈی نے مسجد مدرسہ کی بنیاد رکھی ہے، کامیابی کے لیے دعا عام ہی. اللہ اہل حق کی مساجد اور مدارس تا قیامت سربلند فرمائے. گزارش ہے کہ میں نے حج بیت اللہ حاضری رسول کے لیے تیسری دفعہ درخواست دی. دعا کرے اللہ نصیب فرمائے، اللہ آسان فرمائے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھو. اللہ تعالیٰ آپ کو اور انور شاہ کو اور احسن کو بہترین صحت عطا فرمائے. ایک خاتون بیمار ہے، اللہ صحت شفا عطا فرمائے. یہ ہمارے بھائی کو رینجر والے 4 ماہ پہلے اٹھا کر لے گئے، اس کے بعد سے اس کو کچھ پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے. یہ رینجر والوں سے پتہ کریں، ہم دعا ضرور کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وصلی وسلم علیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. جو بیماران ہیں اللہ انہیں کامل و اکمل صحت دے. جو ایمان پر سفر آخرت کر چکے اللہ بخشش فرمائے. جن کو ناحق بے دخل کیا گیا یا اٹھایا گیا اللہ ان کی رہائی اور عزت افزائی کے اسباب پیدا فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.